سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا بدگمانی اور خوش فہمی یا خوشگمانی، اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک انسانی معاشرے میں اور انسانی معاشرے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے انسان کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شروع کرتا ہوں حسین کے رب کے نام سے، اور میرا سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سب سے پہلے میں امام زمانہ کے حضور تعزیت پیش کروں گا ان شہداء کی کہ جن کا خون تو کراچی میں بہایا گیا لیکن متصل ہو گیا کربلا والوں کے ساتھ۔ آج کا موضوع جو اس پروگرام میں رکھا گیا ہے وہ اپنے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، میں خوشگمانی، بدگمانی، اچھا سوچنا، مثبت سوچ، اس کے حوالے سے 3 ستوحات کا ذکر کروں گا۔ دیکھیے، 3 ستوحات پر ہم جس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا، اظفر بھائی نے بھی ذکر کیا، 3 ستوحات ہیں اس کی۔ ایک انسان کی فردی زندگی میں، انسان کی ذاتی زندگی میں خوشگمانی اور بدگمانی۔ دوسری سطح معاشرے کے حساب سے، معاشرے سے بدگمانی اور معاشرے سے خوشگمانی۔ تیسری سطح اس کی جو ہے وہ ہے خدا سے خوشگمانی اور خدا سے بدگمانی۔ تو اب ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے اور اس راہ پہ چلنا ہے کہ جو خوشگمانی کی جانب لے کر جائے۔ کیسے چلیں گے؟ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے خوشگمانی کے فوائد اور بدگمانی کی جو مصیبتیں ہیں وہ بیان کروں گا، اور توجہ کا طالب ہوں تمام ناظرین سے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ اگر انسان اپنی فردی زندگی میں بدگمانی کی راہ اپنائے، مثبت سوچ نہ رکھے، بد اعتمادی کی راہ اپنائے، تو جان لیجئے کہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھرپور نہیں ہوگی۔ کیسے؟ ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، کیونکہ اخلاقی موضوع ہے تو پھر میں بالکل وہ مثال بیان کروں گا جو روزمرہ کی ہے۔ آپ اگر کسی کو دعوت دیں پہ کہ بھائی آپ نے جو ہے اس تاریخ میں میرے گھر پہ پروگرام ہے تو آپ نے ضرور آنا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ شخص آپ کا دوست، جو آپ کا قریبی دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ کا عزیز ہو، وہ اگر نہ آ سکے آپ کی دعوت پر، کسی مجبوری کے تحت نہ پہنچ سکے، تو اب دیکھیے یہاں 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ معاشرے میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک مثبت سوچ کے حامل جو خوشگمانی رکھتے ہیں، اور ایک جو مثبت سوچ کے حامل نہیں ہوتے، منفی سوچ رکھتے ہیں۔ اب دونوں کی میں کیفیتیں بتاؤں گا۔ پہلا شخص یہ کرے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ بھائی میرا دوست یا میرا عزیز نہیں آیا، تو ایک مرتبہ اس کی جو منفی سوچ ہوگی وہ اس جانب جائے گی کہ وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ مجھے اہمیت نہیں دیتا، میری اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا، اور اب جو وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا تو اب میں بھی اسے کچھ نہیں سمجھوں گا۔ وہ اپنے تعلق توڑ دے گا اس سے اسی وقت، اسی لمحے۔ اب وہ شخص اگر اسے کال بھی کرتا رہے گا، فون بھی کرتا رہے گا، تو وہ اس کی فون کال نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، اب دوسرے شخص کی جانب آئیے جو مثبت سوچ کا حامل تھا۔ مثبت سوچ رکھنے والا شخص اسی وقت یہ سوچے گا کہ میرے دوست کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، میرا رشتہ دار اس وقت کسی مشکل میں ہے، تو وہ اسی وقت اس کو کال کرے گا، اس کو فون کرے گا، بھائی تمہیں کیا ہوا، تم کس مشکل میں گرفتار ہو جو تم میرے پاس نہیں آ سکے، کیونکہ تم مجھے اہمیت دیتے ہو۔ اور سامنے والا شخص منفی سوچ کے مقابل میں جو شخص تھا وہ بھی اس سے رابطہ توڑ لے گا اپنے دوست سے کہ بھائی اس نے مجھے اہمیت نہیں دی، میں مشکل میں گرفتار تھا، اس نے مجھ سے نہیں پوچھا، تو اب میں بھی اس سے رابطہ نہیں رکھوں گا۔ اور دوسرا شخص جو مثبت سوچ والے شخص کے سامنے موجود تھا، اس کے نزدیک اس شخص کی اہمیت اور بڑھ جائے گی کہ میں اس کی محفل میں نہیں گیا، اگر وہ جان بوجھ کر بھی نہیں گیا ہوگا تو تب بھی اس کے دل میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ میں جان بوجھ کر اس کی محفل میں نہیں گیا، لیکن اس کا ظرف اتنا بلند ہے کہ یہ پھر بھی مجھے جو ہے مجھ سے رابطہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری سطح معاشرے سے بدگمانی۔ دیکھیے، ہمیں معاشرے سے بھی خود خوشگمانی رکھنی ہے، معاشرے سے بھی بدگمانی نہیں رکھنی، کیونکہ ہمیں کربلا والوں نے بھی یہی درس دیا ہے۔ معاشرے سے اگر بدگمانی رکھیں گے تو آپ کسی صورت کوئی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں، گولیاں چلتی رہتی ہیں، دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاشرہ بے حس ہے، یہ قوم بے حس ہے، یہ قوم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ معاشرے سے بدگمانی ہے عزیزان محترم، معاشرے سے بھی بدگمانی۔ حسین ابن علی نے کیا کیا؟ حسین ابن علی نے مدینے کوفے کی جانب بھی اپنے سفیر کو بھیجا، اور کوفے والوں سے بھی بدگمانی نہیں رکھی، حالانکہ علم امام تھا لیکن وہاں بھی امام نے بدگمانی نہیں رکھی۔ اور دوسری جانب اگر امام حسین کی مثال، امام حسین کے پاس ہور آ رہے ہیں اسی فوج سے، اسی یزیدی فوج سے، یہ خوشگمانی ہے امام کی معاشرے سے۔ اور دوسری جانب، دوسری مثال کی جانب آئیے، امام خمینی کی مثال۔ ایران کا معاشرہ شاہ کے دور میں کیسا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کا معاشرہ یورپ کی مانند ہو چکا تھا، اور شاہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ ایران یورپ کی مانند بن جائے، لیکن امام خمینی نے خوشگمانی رکھی ہے بدگمانی؟
امام خمینی خوشگمانی کا علم لے کے کھڑے ہوئے اور وہی معاشرہ جو یورپ کی طرح بننے جا رہا تھا اس کو عین اسلامی معاشرہ کر دیا. اور اب ایران کا معاشرہ تمام تر اسلامی مملکتوں میں اپنی مثال آپ ہے. یہاں دوسری بات, بعض لوگ دشمن سے بھی خوشگمانی رکھ بیٹھتے ہیں. نہیں, دشمن سے خوشگمانی نہیں رکھنی, دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہنا ہے, دشمن شناسی بھی رکھنی ہے یہاں. جیسے کہ قرآن میں خداوند عالم نے ذکر کیا کہ اشداؤہم الکفار ورحماؤ بینہم, کہ دیکھو کفار سے شدید رہو اور اپنے درمیان خوشگمانیاں رکھو, اپنے درمیان اچھی باتیں رکھو, اپنے درمیان محبت رکھو. اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو عزیزان محترم, دشمن شناسی بھی رکھنی ہے. آج کے دور میں اگر امریکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی آڑ میں اور UN کی آڑ میں اگر آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ مظلوموں کا حامی ہے, تو جان لیجئے یمن میں دیکھیے, یمن, شام, فلسطین گواہ ہیں کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے. تو یہاں دشمن شناسی ضروری ہے, ساتھ ساتھ دشمن شناسی بھی رکھنی ہے اور اپنے درمیان رحماؤ بینہم. صحیح ہے. اس کے بعد تیسری سطح, اور اب آپ کی توجہ درکار ہے, تیسری سطح ہے خدا سے خوشگمانی رکھنی. خدا سے بھی آپ نے خوشگمانی رکھنی ہے, کیونکہ جب آپ خدا سے خوشگمانی رکھیں گے پھر آپ دنیا والوں سے امید نہیں رکھیں گے, کیونکہ پھر آپ خدا سے خوشگمانی رکھ رہے ہوں گے کہ خدا میرے ساتھ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے. مثالوں کے ذریعے واضح کروں گا. دیکھیے ہمارے سامنے کیونکہ کربلا والوں کی مثالیں ایام عزا چل رہے ہیں, حسین اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے, حسین قاسم کے ٹکڑے چن رہے تھے, حسین اون و محمد کے لاشیں اٹھا رہے تھے, لیکن زبان پر کیا تھا؟ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین کی صدا سے کوئی شکوہ بلند نہیں ہوا خدا کے لیے. حسین خوشگمان تھے خدا سے, حسین کو اعتماد تھا خدا پہ, حسین مثبت سوچ کے حامل تھے. اس لیے ہی پھر خدا نے کہہ دیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین تم نفس مطمئن ہو, تم نے خدا کی مرضی خرید لی. کیوں؟ کیونکہ تم نے خدا سے خوشگمانی رکھی. بے شک بے شک. اب دوسری جانب آئیے. جی شیرازی صاحب انشاءاللہ شام غریبہ کے بعد کوفہ کی جانب چلا. سر ہم سنتے ہیں آج کل کے معاشرے میں ایک چیز کہا جاتا ہے, بار بار بات دہرائی جاتی ہے کہ اگر اچھا سوچو گے تو تمہارے سامنے اچھا آئے گا, برا سوچو گے, منفی سوچ رکھو گے تو منفی ہی تمہارے سامنے آئے گا. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بالکل یہ بات دیکھیے, خداوند عالم نے انسان کو فکر دی ہے, تو خداوند عالم نے جب انسان کو فکر دی ہے اور جب اختیار کی دولت سے نوازا ہے, دیکھیے اشرف المخلوقات انسان اس اختیار کی دولت سے ہے کہ انسان کو اپنی فکر پر بھی اختیار ہے, انسان کو اپنی سوچ پر بھی اختیار ہے. انسان جس طریقے سے خدا سے امید رکھتا ہے, جو خدا سے امید رکھتا ہے وہی خدا اسے دیتا ہے. اگر آپ خدا سے اچھے کی امید رکھتے ہیں تو دیکھیے پھر سر نیزوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں تو نام باقی رہتا ہے. اگر جسم سے روح بھی نکل جاتی ہے تو تب بھی نام باقی رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جب یہ قافلہ چلا اس وقت ردائیں چھن چکی تھی, لیکن اس کے باوجود خدا سے کیا امید تھی جناب زینب کی. جب یہ قافلہ کوفہ کے میدان میں پہنچا, کوفہ میں پہنچا, تو روایتوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ باقاعدہ پتھر جمع کروائے گئے تھے لوگوں کی چھتوں پر کہ جب یہ قافلہ آئے تو ان کی طرف برسانا. لیکن زینب نے خدا سے کیا امید رکھی تھی؟ اچھے کی امید رکھی تھی. اور جب بی بی زینب نے خطبہ دیا اور تاریخ رقم کی کوفہ کے میدان میں, تو وہی پتھر, کتابوں میں لکھا کہ وہی پتھر کہ جو قافلے کو مارنے کے لیے رکھے گئے تھے, وہی ایک مرتبہ لوگوں نے دارالامارہ کی جانب بڑھانے شروع کیے اور وہی پتھر دارالامارہ پہ برسائے گئے, کیونکہ زینب نے خدا سے اچھے کی امید رکھی تھی. زینب ہر مقام پہ پیغام لے کے چل رہی تھی خدا کا. اور پھر جب ابن زیاد نے یہ کہا, ابھی اصفر بھائی نے بھی ذکر کیا, جب ابن زیاد کو بہت غصہ آیا نا کہ بھائی زینب, حسین شہید ہو گئے لیکن زینب کا انقلاب ہے کہ رکتا ہی نہیں ہے, تو ایک مرتبہ اس نے دارالامارہ میں بی بی کو بلایا. بی بی دارالامارہ میں آئی, بی بی سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ کیونکہ غصے میں تھا, بپر چکا تھا, غصے میں اس نے کہا کہ میرے دل کو سکون مل گیا حسین کی شہادت سے, نعوذ باللہ. اس کے بعد بی بی نے اتنا خوبصورت جملہ کہا جو بھی اصفر بھائی نے بھی کہا. بی بی نے اس کو دیکھ کر, اس کی جانب دیکھ کر ایک مرتبہ کہا کہ ما رأیت الا جمیلا. زینب نے خدا سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو جب ہم خدا سے اچھے کی امید رکھتے ہیں تو پھر خدا ہمارے ساتھ اچھائی رکھتا ہے. آج مجھے بتائیے کہ زینب کا انقلاب باقی ہے یا یزیدیت باقی ہے؟ یزیدیت کا نام آج بھی خواریوں کے ساتھ ہے, اور زینب کا نام, حسین کا نام آج بھی ہماری زبانوں پہ زندہ باد کے نعروں کے ساتھ ہے. حسینیت آج بھی زندہ ہے اور یزیدیت آج بھی ذلتوں کی نظر ہو چکی ہے. تو یہ جب آپ خدا سے اچھی امید رکھیں تو پھر خدا بھی اچھائی آپ کے سامنے لاتا ہے.